نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، آج کی یہ مختصر سی حدیث اپنے مطلب کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔ ملا علی قاری اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے مطالب، اپنے معنی اور اپنی تشریح کے لحاظ سے بالکل عیاں، ظاہر اور واضح ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جس شخص سے بھی، جس ذات سے بھی محبت رکھتا ہے، کل قیامت کے روز اس کا حشر اسی شخص کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بخاری شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک کثیر جماعت ایک روایت کرتی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ موجود تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو کسی سے محبت تو رکھتا ہے لیکن اس جیسے اعمال نہیں کرتا، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے خوش ہوئے کہ پوری زندگی میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات پر بھی اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک کثیر جماعت اس بات پر متفق ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے بشارت ہے ان لوگوں کو جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی جماعت، تابعین، تبع تابعین اور اپنے وقت کے علماء سے محبت رکھتے ہیں، اپنے وقت کے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے لیے خاتمہ بالایمان کی بشارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حشر ان کا ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا اور وہ نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کا بھی حشر ان کے ساتھ جنت میں ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اگر کسی نے 70 سال بھی عبادت کی تو واللہ پھر بھی اس کا حشر قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ ہم میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک جماعت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت سے کتنی محبت ہے، ہمارے دل میں کتنا ان کے لیے عشق ہے، ہم کتنا ان سے پیار کرتے ہیں، اور پھر اپنے وقت کے علماء سے کتنا لگاؤ ہے، ان سے کتنا رابطہ ہے، ان سے بھی کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے اور علماء کرام سے محبت کرنے کی، عشق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت